ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وضو کرتے وقت مسواک کرنے کے بعد پیر سے دبا کر رکھنے کو بعض حضرات سنت کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھا بھی گیا ہے کہ لوگ مسواک کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وضو کرتے ہوئے اس کو پیر سے دبا لیتے ہیں، انگوٹھے اس کے بعد کی انگلی کے درمیان میں۔ اب اس کو سنت کہنا، یہ سمجھیے کہ بالکل یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک صاحب نے کسی اہل علم سے پوچھا کہ جب ہم دریا میں نہاتے ہیں یا تالاب میں تو نہاتے وقت ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ ہم چہرہ جو ہے مغرب کی طرف کریں یا مشرق کی طرف کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا کہ مشرق اور مغرب کا خیال نہ کر کے اپنا چہرہ اپنے کپڑوں کی طرف رکھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور آئے اور کپڑا لے کے بھاگ جائے۔ اس لیے مطلب ایک زبردستی کا یہ سوال تھا کہ چہرہ کدھر رکھے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ اس کو لوگ سنت کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پیر سے مسواک کو دبا لیا ہے، حالانکہ مسواک کو کرنے کے بعد میں جیب میں رکھ لینا چاہیے تاکہ دوسری نماز کے اندر جب وضو کریں گے ہم نماز کے لیے تو مسواک ہم کو مل جائے، ورنہ وہ بعد میں پہلے تو پیر میں دبا لیا اور اس کے بعد میں اس کو اٹھاتے ہیں اور وضو خانے میں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں تو یہ گر کے وہ نالی میں چلی جاتی ہے، یہ بھی وہ ملتی نہیں ہے، یا کہیں اور جا کے وضو کرتے ہیں تو مسواک ندارت ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک سنت سے محرومی ہو جاتی ہے اور سنت چھوٹ جاتی ہے۔ اس مسواک کو بجائے سے کہ پیر سے دبائیں یا مسجد کے اندر وہی وضو خانے میں رکھ دیں، اپنی جیب میں رکھ لیں تاکہ ہر نماز کے وقت میں اور وضو کے وقت میں وہ مسواک مل جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مسواک ایک بالش سے زائد اور کم نہ ہونا چاہیے؟ اگر زائد ہوگی تو شیطان بیٹھ جائے گا۔ دیکھیے، مسواک جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک بالش ہونا چاہیے۔ اگر بڑی ہوگی تو پھر بڑی آپ کو جیب میں رکھنے میں تکلیف دے گی، لیکن جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، اگر بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایک بالش مسواک لیں گے اور اس کا جب استعمال کریں گے تو یقیناً وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک بالش سے جیسے چھوٹی ہوگی اس کو ہٹا دیا، دوسری نے لے لیا، پھر وہ چھوٹی ہو گئی اس کو ہٹا دیا، نہیں، جب تک کہ وہ استعمال کے لائق رہے گی اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو تو استعمال کرتے رہیں گے۔ اور زائد ہوگی یعنی ایک بالش سے بڑی تو شیطان بیٹھ جائے گا، یہ سب وہمی باتیں ہیں اور جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں مصلی سے ہٹے تو مصلی کا کونا موڑ دیا۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت سے لوگ اپنے اپنے مصلی کو موڑ دیتے ہیں۔ پوچھو کہ کیوں موڑ دیا تو وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ اب اگر شیطان نماز ہی پڑھ لے گا تو پھر شیطان کہاں رہا؟ شیطان تو اسی لیے شیطان ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا یہ سب جو ہے لوگوں کی وہمی باتیں ہیں اور ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔